آج ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف اور نبینہ بھی، اور اویس شتر بانی کے ذریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی کی ان سے ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں، لہٰذا ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ دور خلافت راستہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہے اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں،
البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں توڑ لیے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس کرنی دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اے اللہ تمام مومن مرد عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو چیز چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد
جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔